السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو ناظرین، ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے راہ امن گروپ کے نام سے۔ اس گروپ میں ہم نے امت مرزائیہ کے ایک شخص زکریا قادیانی کو ایڈ کیا اور برابری کی سطح پر اسے باقاعدہ نہ صرف ایڈمن شپ دی بلکہ پوری اختیارات دیے کہ جو شخص بدتمیزی کرے، بد تہذیب کرے، تم اسے ریموو کر سکتے ہو، اور باقاعدہ اسے کہا کہ علمی گفتگو کے لیے اپنے مربیان کو ادھر لے کے آؤ، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو، گفتگو کرو۔ لیکن اس سارے سلسلے کا جو جواب اس نے دیا وہ ابھی آپ کو سنواتا ہوں۔ اور پھر اپنے ٹیلی گرام گروپ کے جہاں پر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مسلمان مناظرین کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیے جاتی ہیں، آڈیوز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے بار بار اصرار کرنے لگا کہ اس گروپ میں آؤ اور آ کر کے بات کرو۔ ہم نے کہا کہ بھئی شرائط معاملات یہیں پہ طے ہوں گے، ہم اسی گروپ میں وقتی طور پہ چلے جائیں گے۔ ڈیبیٹ کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے ڈیبیٹ کا وہ چلے جائیں گے، لیکن اگر تم کہو کہ مستقل بنیاد پہ جائیں تو یہ قطعاً ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شاطمیت سے بھرپور گروپ ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو اس نے آڈیو کی اور ہمارا راہ امن گروپ کے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کذب بیانیاں، دھوکہ دہیاں، کفریہ عقائد اور اس کی بد زبانی اور بد کلامی جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس سے یہ قادیانی اصل میں نالاں رہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس نے ہمارے اس گروپ کو گندگی کا ڈھیر، بدبو اور متعفن زدہ قرار دیا۔ لیکن اس کے اپنے گروپ کی کیا صورتحال تھی یہ ہم بعد میں دکھائیں گے، لیکن آئیے پہلے اس کی آڈیو سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ نہیں عامر عزیز صاحب، اب بس ہو چکی ہے۔ مزید جھوٹ، دھوکے اور فریب کی جگہ پر جہاں پر تعفن اٹھتا ہو ہر لمحے، منہ سے بدبوؤں کے بھبکے اٹھتے ہوں، ان لوگوں میں بیٹھنا مزید اب قابل برداشت نہیں ہے، برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے نا جی، آپ کے لوگوں نے آپ ہی کے بھرم کے بخیے ادھیڑ دیے، آپ کی درخواست کا یہاں پر مان نہیں رکھا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا آپ کے مان کو، کتنی دفعہ ایڈمن شپ سے ہٹایا گیا، کل تو گروپ سے بھی نکال دیا گیا، اور جو یہاں پر جہالت کے ساتھ گفتگو کا انداز اختیار کیا گیا، آپ اندازہ کریں لوگوں کو کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے جی، خام خواہ بہانے بنا کر ہمارے نبی کی توہین کرنے کے بہانے تلاش کیے گئے۔ تو میرے بھائی، آپ کو ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو، آپ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہاں گفتگو نہیں ہوگی، نہ میں کروں گا نہ کوئی اور احمدی کرے گا۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں کوئی اور احمدی یہاں پر بات بھی نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیں، میرے جانے کے بعد بھی نہیں کرے گا، بھلے آپ نکال دیں مجھے یہاں سے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ بہرحال ڈن ہے چیز، اگر بات کرنی ہے تو ہمارا گروپ ہے وہیں پر آ جائیں۔ ہم نے بہت دنوں سے کوشش کی، کل بھی میں آیا، آج بھی میں آیا کہ چلیں کوئی بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسے ثبوت دیا اپنی تربیت کا کہ علمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہیں ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کے اوپر خود پکڑ کرے۔ آمین۔ حالانکہ حضرات گرامی قدر، ہم نے صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جس کی ان کو تکلیف ہوئی اور جس سے یہ نالاں ہے کہ ہماری کتب کو ہمارے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں۔ مرزا جی کی جو بد تہذیبی پر، بے حیائی پر، عریانی و فحاشی پر اور گستاخانہ تحریریں ہیں وہ ہمارے منہ پہ کیوں مارتے ہیں یہ مسلمان، یہ ہے ان کی اصل تکلیف۔ لیکن آئیے، یہ تو یہ صورتحال تھی، اب ہم آپ کو اس کا اپنا گروپ جو فیضان احمدیت کے نام سے ہے ٹیلی گرام کا، جس میں ہمیں بار بار آنے کی وہ دعوت دیتا ہے، لنک سینڈ کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے کہ وہاں پہ گفتگو کرو، وہاں پہ گفتگو کرو، اس گروپ کا تعفن زدہ چہرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرنے والے تبرہ کرتے ہیں، لیکن ان کو قطعاً جو ہے ریموو نہیں کیا جاتا، سرزنش نہیں کی جاتی۔ لیکن جب کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا بھیانک اور بد کرداری پر مبنی چہرہ سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو فوراً ریموو کر دیا جاتا۔ آئیے
ان کے اس گروپ کی اصل صورتحال ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے پیروکار مرزائی یا قادیانی، جب ان کو ہمارے گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ بہتان لگا کے، جھوٹ بول کے، الزام تراشیاں کر کے، گروپ میں کاپی پیسٹ ویڈیوز، لنکس وغیرہ اور کچھ پوسٹر وغیرہ پھینک کے گروپ لیفٹ کر جاتے ہیں، اور الزام ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گروپ میں جو ہے وہ بدتمیزی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے گروپ میں گفتگو نہیں کریں گے۔ تو جو احباب ان کی فطرت سے واقف ہیں وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مرزائیوں کا ایک طریقہ واردات ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور گفتگو سے بھاگنے کے لیے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی گفتگو کی جائے گی مرزا غلام قادیانی کا ذکر ضرور آئے گا، اور مرزا قادیانی کا جب ذکر آئے گا تو پھر ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرزائیوں کو جب گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے یا ان کو دعوت دی جاتی ہے تو پھر یہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ نہیں جی آپ کے گروپ میں جو ہے وہ بد کلامی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے۔ اور وہ بد کلامی کیا ہے، وہ بد تہذیبی کیا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کی اصلیت بیان کی جاتی ہے، مرزا قادیانی کے کرتوت، مرزا قادیانی کے جو اعمال تھے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کو مرزائی جو ہیں وہ بد کلامی یا بد تہذیبی کہتے ہیں۔ لیکن ان کے اپنے گروپس میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمارے اوپر تو یہ بد کلامی اور بد تہذیبی کا الزام لگاتے ہیں مرزا قادیانی کی اصلیت بیان کرنے پہ، مرزا قادیانی کے کرتوت بتانے پہ، جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ۔ ان کے اپنے گروپس میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں، جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اخلاق محمدی سے بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے نزدیک اخلاق محمدی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گروپس میں آؤ، ہمارے ساتھ وہاں پہ آ کے بات کرو، ہمارا پہلا معیار جو ہے وہ اخلاق محمدی ہے۔ وہ میں اس گروپ کے آپ کو اصول و ضوابط جو ہیں وہ بھی دکھاؤں گا۔ پہلے یہاں پہ ایک گروپ میں ہوتا کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ طاہر پول صاحب نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کے دشمن کیوں ہیں۔ اگر آپ کوئی بات خلاف نظر آتی ہے تو چھوڑ دیں اس روایت کو۔ اچھا، نیچے یہ ساجد علی نقوی ان کے گروپ میں ایک بندہ ہے، یہ لکھ رہا ہے کہ یہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹا تھا۔ آگے جو لفظ لکھے ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا، ایک صحابی رسول کے بارے میں۔ اچھا، اب ان کی غیرت دیکھیں کہ ایک بندے نے صحابی رسول کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے، تم اسے اپنے گروپ سے ریموو کرو۔ کسی کو غیرت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس سے پوچھ رہا ہے کہ اخلاق کہاں سے سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بندے کو ریموو نہیں کیا گیا گروپ سے۔ یہ بندہ لگاتار گروپ میں اسلام، شاعر اسلام، خدا تعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے وہ اس کو نشانہ بناتا رہا، بکواس کرتا رہا، شاطمیت کرتا رہا، لیکن اس کو گروپ سے نکالا نہیں گیا، کسی نے اس کو گروپ سے نہیں نکالا۔ میں کافی سارے میں نے اس کے میسج دیکھے گروپ میں، آپ خود ذکریہ کا گروپ وزٹ کر کے یہ جو ٹیلی گرام کے اوپر ہے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ ٹوٹل اس بندے کے جو میسج ہیں یہ شاطمیت ہے، اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، شاعر اسلام، یہ بکواس کر رہا ہے۔ اس گروپ کا چیف ایڈمن ہے وہ بھی گروپ میں موجود ہے، طاہر صاحب موجود ہیں، باقی جو ان کے ایڈمن ہیں وہ موجود ہیں، لیکن کسی بندے نے اس بندے کو ٹوکا تک نہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے اخلاق پوچھے جا رہے ہیں کہ اخلاق آپ نے کہاں سے سیکھے۔ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور شاعر اسلام کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ شاطمیت کر رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن اس کو گروپ سے ریموو نہیں کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آ گیا جی، یہ جو ہیں یہ تو مشہور و معروف ملحد، زندیق اور گستاخ ترین جو مرزائی سے اب ملحد ہو چکے ہیں، لئی کے وان صاحب، یہ ابو جی کے نام سے آئی ڈی بنا کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیں، میں پڑھوں گا نہیں ٹیکسٹ کیونکہ اس نے یہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ بکواسات کی ہیں، تو یہ ویڈیو میں آپ خود دیکھ لیں گے، پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو اس کا پورا ٹیکسٹ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔
اس کے ساتھ بعد اس نے کچھ آڈیوز بھی کی، اس میں بکواس کرتا رہا. کسی بندے نے اس کو ریموو نہیں کیا. ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں گستاخی کا اور اس کا کہ آپ لوگ بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. حالانکہ ان کے نزدیک جو بد کلامی اور بد زبانی ہے وہ اصل میں حقیقت میں مرزا قادیانی اور اس کی اصلیت ہے. اب یہ بکواس کر رہا ہے ساجد علی نقوی کہ جس وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کا نام مذہب ہے. اچھا، دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یار ایک بندہ تمہارے گروپ میں بکواس کر رہا ہے، شاطمیت کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات پہ، اسلام پہ، پیغمبر اسلام پہ، شاعر اسلام پہ بھونک رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تم اسے گروپ سے کیوں نہیں نکالتے؟ تو آگے سے ہمیں جواب یہ ملا کہ یہ تو آپ کا بندہ ہے جناب، یہ اہل تشیع رافضی آپ کا بندہ ہے. اچھا، اہل تشیع رافضی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بکواس کر رہا ہے، میں نہیں مانتا کہ وہ اہل تشیع ہوگا. جیسا بھی ہو، کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ گالی نہیں دیتا، صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا، اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا، شاعر اسلام پہ اعتراض نہیں کرتا، جو غیرت مند ہوگا. ٹھیک ہے، اور بغیرت بھی ہوگا نا کوئی، تو وہ بھی کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، شاعر اسلام پہ نہیں بھونکے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ وہ سارا سلسلہ جاری ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے خلاف یہ بندہ ایک لفظ نہیں بول رہا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ خود سمجھ جائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ نہ رہا نہ کوئی، یہ ان کا پلانٹڈ بندہ ہے، ان کی پلانٹڈ بے غیرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم جناب ہمارے گروپ میں اخلاق محمدی سے بات ہوتی ہے، ہمارے گروپ میں آ جائیں، یہاں پہ آ کے آپ بات کریں ہمارے ساتھ. آپ کے گروپ میں جو ہے وہ بد کلامی اور بد زبانی ہوتی ہے. تو یہ ٹیکس آپ کے سامنے ہے، سارے پڑھتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا. یہ ان کے گروپ میں جو ہے وہ اخلاق محمدی ہے. اس کو یہ اخلاق محمدی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کو ننگی گالیاں دی جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ کھلا اعتراضات کیے جائیں، بکواسات کی جائے، شاطمیت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اعتراضات کیے جائیں، بکواسات کیے جائیں، شاطمیت کی جائے. یہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ اخلاق محمدی ہیں. اور مرزا صاحب کی اصلیت بیان کرنا جو ہے وہ بد کلامی اور بد زبانی ہے. تو ہمارے گروپ چھوڑ کے یہ بھاگتے ہیں اور اپنے گروپ میں جہاں پہ یہ دعوت دیتے ہیں گفتگو کرنے کی، وہاں پہ ان کی اوقات یہ ہے، یہ ان کی اصلیت ہے. اور یہ ان کے گروپ رولز پڑھ لیں جناب کہ گروپ کا بنیادی مقصد اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور دفاع ہے. لہذا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارا معیار ہیں. یہ جی ان کا معیار بھی آپ پڑھ لیں. پہلا قانون ان کا قواعد و ضوابط کا پہلا قانون، اور اوپر ان کی بغیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی بھی آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ ہے مرزائیت کی اصلیت، مرزائیت کا دوغلاپن، مرزائیت کی جو ہے وہ اصلی اوقات یہ چیز ہے. یہ چاہتے ہیں اس قسم کے، یہ جو گروپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے گروپس ہوں جہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، کہ جہاں پہ مرزا قادیانی کا ذکر نہ ہو، مرزا قادیانی کی اصلیت نہ ہو، مرزا قادیانی کے کرتوت نہ ہو، اسلام، شاعر اسلام، پیغمبر خدا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ جو ہے وہ اعتراضات کیے جائیں. اس طرح کے ملحدین کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شاطمیت کی جائے، مرزا قادیانی کا ذکر نہ کیا جائے، مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے. تو یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے. تمام دوستوں کو جو ہے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ یہ مرزائی جو ہیں یہ بڑی بے شرم و بے حیا قوم ہے. یہ کبھی بھی اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے وفادار نہیں ہو سکتے. ان کی ساری وفاداریاں ایک اس شخص کے لیے ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں جسے کذاب قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے ان کی ساری وفاداریاں، ساری وفائیں، ساری محبتیں ان لوگوں کی ان کے لیے ہیں. اگر یہی الفاظ کسی نے مرزا قادیانی کے لیے استعمال کیے ہوتے تو یہ اسی وقت اس بندے کو گروپ سے ریموو کر دیتے. لیکن اس نے ایک صحابی رسول کو گالیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کیا ہے، اسلام پہ اعتراض کیا ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. شکریہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔